حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي سمع في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم من ليلتنا هذا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أحسن القائلين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات قبل اس کے لیے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ مطالب آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحوم کے اصال ثواب کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے ان کی روح کو احسان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد خداوندی ہے کہ مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں جس کے قبضہ قدرت میں سارا ملک ہے پورا ملک ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے هو الذي خلق الموت والحیات وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا حیات کو خلق کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اس نے موت اور حیات کو اس وجہ سے خلق کیا تاکہ وہ آزمائش کرے امتحان لے اور یہ دیکھے کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کا عمل احسن ہے سامعین محترم جیسا کہ آپ سبھی حضرات مستحضر ہیں کہ اس مجلس کا عنوان ہے موضوع ہے موت اور حالات حاضرہ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں کچھ اپنے معروضات کو آپ حضرات تک پہنچا سکوں قرآن کا یہ صریحی اعلان ہے کہ موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں قرآن مجید میں کلمہ موت اپنے مشتقات کے ساتھ جا بجا استعمال ہوا ہے بعض مفسرین کے قول کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق
کلمہ موت اپنے مشتقات کے ساتھ، اپنے معنی کے ساتھ 145 مقامات پہ ذکر ہوا ہے۔ جس طریقے سے کلمہ حیات بھی 145 مقامات پہ ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اب مناسبت ہے اس وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں کلمے بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ عرض خدمت یہ عزیزان گرامی کہ قرآن مجید کی تکرار فصاحت و بلاغت اور لطافت اور معانی سے اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے تو وہ تکرار ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیاوی کلام میں تکرار ہوتا ہے اس طریقے کی تکرار قرآن مجید میں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تکرار عین فصاحت ہوتی ہے، عین بلاغت ہوتی ہے، اور وہ لطیفے کا، لطائف کا ایک مجموعہ اور مرقع ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے کبھی انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو، تم صادق ہو تو موت کی تمنا کرو، فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی موت کی تمنا کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ موت ایک نعمت کا نام ہے، چونکہ انسان تمنا اس چیز کی کرتا ہے کہ جو اس کی نگاہ میں نعمت ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی نگاہ میں عذاب ہو، نقمت ہو، اس کے لیے بری چیز ہو تو کبھی اس کی خواہش اور تمنا نہیں کرتا ہے، اگرچہ کہ روزگار زمان اسے اس مرحلے تک پہنچا دے۔ عزیزان گرامی، جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ذات وحدہ لا شریک نے جس نے اپنی تجلی کو اپنے کلام میں قرار دیا ہے، جیسا کہ مصطفی ناطق امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَتَجَلَّ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ نے اپنی تجلی اپنے کلمات میں یعنی قرآن مجید میں قرار دیا ہے۔ تو یہ تجلی رب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، یہ وحیانی کتاب ہے، یہ انسان کے لیے نمونہ عمل ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی ریب اور عیب نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے حجت ہے، جو خاتم الکتب ہے کہ اب اس کے بعد انسانی حیات کی تنظیم کے لیے کسی اور کتاب کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی اور کتاب کی حاجت ہوتی تو قرآن ابتدا ہی میں یہ اعلان نہ کرتا کہ وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ اس خشک و ترک کو ہر انسان اپنے علم کے مطابق، اپنے تقوی کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق اس بحر بے کراں سے، اس کلام الہی سے، اس مجموعہ مقدسہ سے، اپنے علم و عمل کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے لفظ تقوی کو عزیزان گرامی اس وجہ سے استعمال کیا کہ قرآن مجید کا علم فقط عبارتوں کے پڑھ لینے سے نہیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ہونا چاہیے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن مجید اس کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، قرآن مجید نے یہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن موت کو نعمت شمار کر رہا ہے اور اس وعدے کو بھی یاد کرا رہا ہے کہ جس وعدے کو عالم الست میں اللہ نے ہر انسان سے لیا تھا۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ جو عام انسانوں کا عہد تھا اس کی کچھ اور کیفیت تھی، لیکن جو عہد بندگان خاص سے تھا، جو اولیاء الہی سے تھا، جو انبیاء و مرسلین سے تھا، اس کی کیفیت کچھ اور تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کے مطالب سمجھنے کے لیے بھی
سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان 4 مرحلوں میں سب سے عظیم مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان قرآن مجید کے رموز کو درک کرنے لگے، اور ایسے رموز کہ جس کے لیے قرآن مجید نے خود یہ آواز دی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مطہر کے علاوہ کوئی درک نہیں کر سکتا ہے۔ یا دوسری جگہ پر یہ ارشاد ہوا ہے کہ لا یعلمہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کے رموز کو یا تو خدا جانتا ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور یا تو وہ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر راسخون فی العلم نہیں ہیں تو کنہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، حقیقت قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حقیقت قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو لا یمسہ الا المطہرون کا جو مصداق ہو، اور جو اللہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ جس کی شہادت رسول کی رسالت کے لیے کافی ہو، کیوں؟ چونکہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس صحیفہ، اس معجزہ، اس کلمات رب میں کلمہ موت کو حیات کے اوپر مقدم کیا ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، تو کیوں قرآن مجید نے کلمہ موت کو مقدم کیا ہے کلمہ حیات کے اوپر؟ مفسرین نے اپنے بہت سے نظریات کو قائم کیے ہیں۔ میں ایک بات کو فقط عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انشاءاللہ تعالی سب کے لیے مفید اور مؤثر ہو، اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ قرآن مجید نے جہاں پر موت کے حوالے سے متعدد مقامات پر گفتگو کی ہے اور موت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور بار بار موت کے بارے میں انسان کو متوجہ کرایا ہے، چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ موت کا ربط قیامت سے ہے۔ کس طریقے سے قیامت سے ہے؟ کہ قیامت کیا ہے؟ الاحیاء بعد الموت، موت کے بعد جب اٹھایا جائے گا، جب زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، تو وہی دن کہ جس دن موت کے بعد حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اب موت کا اور حیات کا دونوں کا ربط قیامت سے بہت زیادہ ہے، لفظ قیامت سے بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے عزیزان گرامی قرآن نے ذکر کیا ہے اور خود انسانی قول کو نقل کیا ہے کہ ربنا احییتنا مرتین وامتنا مرتین، اے میرے رب تو نے 2 مرتبہ ہم کو موت دی اور 2 مرتبہ ہم کو حیات دیا۔ یعنی موت اور حیات کے مرحلے میں کلمہ مرتین کو استعمال کیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ میں مختصراً اشارہ کرتا ہوں اس آیت مبارکہ کی طرف کہ 2 موت اور 2 حیات، اس سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، بلکہ مرحلہ اور بھی اس سے پہلے ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، تو اس دنیا میں آنے سے پہلے جب انسان عالم ذر میں تھا، عالم الست میں تھا، تو گویا اس کو تعبیر کیا ہے موت سے، چونکہ اس دنیا میں انسان ابھی اس نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اور جب اس عالم سے، عالم ذر سے، عالم الست سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، تو اب یہ اس کی حیات حیات ظاہری ہے، حیات موقت ہے، اس میں کوئی دوام نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا پہلے اللہ نے کیا کیا؟ آپ سارے طالب علم ہیں اور منطق کی ابتدائی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ عالم متغیر ہے، اور ہر متغیر حادث ہوا کرتا ہے، اور حادث کی اور حدوث کی تعریف کیا ہے؟ مسبوق بالعدم، جو چیز مسبوق بالعدم ہو، یعنی پہلے نہ ہو پھر اس کے بعد وہ وجود میں آ جائے۔ تو عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا کہ کیوں اس کا ربط قیامت سے ہے۔ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ
موت مقدم ہے کس چیز کے اوپر؟ حیات کے اوپر، حیات دنیاوی کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی، ارشاد ہوا کہ اللہ نے موت کو خلق کیا، اللہ نے حیات کو خلق کیا۔ عالم الست میں جب یہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ مسبوق بالعدم تھا، یعنی معدوم تھا، اور اس معدوم کو اللہ نے وجود بخشا۔ یعنی توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، کلمہ خالقہ اور خالق یہ مخلوقات کی بھی تعمیر کردہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دیگر ایسی تعبیریں ہیں کہ جو فقط خدا وحدہ لا شریک کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور وہ تعبیر یہ ہے عزیزان گرامی، وہ کلمہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے عدم سے وجود انسان کو عطا کیا، یعنی وہ کچھ نہیں تھا اور اس کو اتنا بڑا وجود دے دیا۔ اسی وجہ سے مشرکین نے جب معاد کا انکار کیا تو اللہ نے کسی اور دوسری چیز کا نہیں سہارا لیا، اسی مرتبے کے ذریعے سے ان کو جواب دیا اور یہ بتانا چاہا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ مرنے کے بعد کس طریقے سے دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، تو یاد رکھنا جس ذات کے اندر اتنی قوت ہے کہ جو تم کو عدم سے نکال کر کے صفحہ وجود پہ لا سکتی ہے، تو وہ ذات اس چیز کو اوپر قطعاً قادر ہے کہ ایک وجود کے بعد، مؤقت وجود کے بعد جب موت آئے اور اس موت کے بعد دائمی حیات آئے تو اس حیات کو وہ عطا کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد بارک۔ لہذا عزیزان گرامی، موت مقدم ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو عزیزان گرامی، پہلے انسان عالم الست میں تھا، پھر اس دنیا میں انسان آیا، پھر اس دنیا میں آنے کے بعد اب یہ دنیا موقت ہے، یہاں کے بعد پھر اس کے بعد مرحلہ موت کا ہے۔ اب یہ جو اس موقت حیات کے بعد جو موت آئے گی، اس موت کے بعد جو دوسری حیات ہے، وہ اگر حیات برزخی ہے تو وہ مومن کے لیے وہ بھی مفید ہے، اور حیات برزخی کے بعد جب نشر اور نشور کا مرحلہ ہوگا، پھر اس کے بعد حیات اخروی آئے گی، وہاں پر بھی مومن کے لیے آسائش ہوگی، آرام ہوگا۔ چنانچہ عزیزان گرامی، کلمہ موت قرآن مجید کی نگاہ ہمیں نعمت ہے، لیکن اگر کوئی قرآن مجید پہ اعتماد نہیں رکھتا ہے، اگر مسلمان نہیں ہے، اگر مشرک ہے، اگر کافر ہے، اگر قرآنی آیات کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا ہے، اگر معاد کو قبول نہیں کرتا ہے، تو وہی شخص موت کو نقمت اور عذاب سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چاہے سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے لیکن موت سے اور مرنے سے بچ جائے۔ لیکن جو معشوق خدا ہوتا ہے، جس کی نگاہ میں یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، وہ تمنا کرتا ہے، اس کے لیے موت اب فنا، نیستی، نابود اور ختم ہو جانے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے عزیزان گرامی، موت ایک اس دنیا سے ایک حیات ابدی میں جانے کے لیے ایک باب اور ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ موت اس زحمت کشے سے، اس زحمت کدے سے ہم کو نکال کر کے اس حیات ابدی تک پہنچا دے گی، چنانچہ مومن موت کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن جو موت کے بعد معاد کا انکار کرتے ہیں، معاد کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، اب موت ان کے لیے بہت عظیم ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ نے مسلسل یہ سنا ہوگا کہ مومن کی روح اس طریقے سے نکل جاتی ہے جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، لیکن کافر کی جب روح نکلتی ہے تو کس طریقے سے کافر کی روح نکلتی ہے کہ مصطفی ناطق امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جب کسی نے یہ سوال کیا کہ اپنا رسول اللہ، آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو قبض روح کے وقت انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ جہاں پر مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر کسی ملائم کپڑے کو، کہ ہمارے یہاں مثال دیا جاتا ہے ململ کا لباس، کسی ملائم کپڑے کو
خاردار درخت کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کے ایک گوشے کو پکڑ کر کے کھینچا جائے تو وہ نرم لباس تار تار ہو جائے گا، لیکن صحیح سے وہ درخت سے نہیں نکلے گا۔ اس لباس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو بس یہی سمجھ لو کہ جس وقت موت کافر کے لیے آتی ہے تو کافر کے لیے موت یہی مرحلہ رکھتی ہے، لیکن جب مومن کے سامنے یہی موت آتی ہے تو یہ موت پھر پھول سے جس طریقے سے خوشبو نکل جاتی ہے اسی طریقے سے مومن کے بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، مومن تو موت کے وقت ایک ایسی شکل کو دیکھتا ہے، ایک ایسی مقدس ذات کو دیکھتا ہے کہ جس کے لیے وہ ہمیشہ تمنا کرتا تھا۔ اور وہ ذات کیا ہے کہ حدیث شریف نے یہ آواز دی کہ حارث حمدانی رو رہے ہیں۔ حارث حمدانی جب گریہ کر رہے ہیں تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یا حارو حمدان، اے حارث حمدانی، لماذا تبکی، کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں رو رہا ہوں اس کلام کی وجہ سے کہ جو میں نے آپ کے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ موت کا وقت بہت مشکل ہوتا ہے، تو میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں عذاب قبر کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں بعد کے مراحل کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت امام نے کیا فرمایا؟ اس وقت امام نے فرمایا یا حارو حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی گھبراؤ نہیں، جو بھی مرتا ہے وہ مجھ کو دیکھتا ہے۔ اگر میرا ماننے والا ہوتا ہے تو یہ موت رحمت بن جاتی ہے، اور اگر میرا دشمن ہوتا ہے تو یہ موت اس کے لیے نعمت اور عذاب بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للمتقین۔ توجہ فرمائیے گا کہ ایک کلام اللہ المجید صامت اور ایک کلام اللہ المجید ناطق، دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ قرآن مجید سب کے لیے ہدایت کا سبب نہیں ہے، سب کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ قرآن کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن ظالمین کے لیے کیا ہے؟ وما یزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن مجید ظالمین کے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ خسارے کا سبب ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ارشاد ہوا کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے اوپر بھی قرآن کیا کرتا ہے؟ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید سب کے لیے مفید اور مؤثر نہیں ہے، کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ اس میں قرآن کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، بلکہ اس مخاطب کی بات ہے، بلکہ اس کے ظرف کی بات ہے جو اس کا مد مقابل ہے۔ تو اسی طریقے سے امیر المومنین کی ذات بھی، جب انسان کے نزاع کے وقت امیر المومنین سامنے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات اس کی کتنی بڑی تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں امیر المومنین کی زیارت میں مشغول ہوں، ابھی زیارت ختم نہیں ہوتی ہے کہ روح بدن سے اس کے نکل جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد عزیزان گرامی، موت کو اللہ نے مقدم کیا حیات کے اوپر کہ یہ موت پہلے ہے، پھر حیات دنیاوی ہے، پھر موت ہے، پھر اس کے بعد آخرت کی حیات ہے۔ جیسے ہی یہ موقت دنیا کا سلسلہ ختم ہوتا ہے عزیزان گرامی، اب مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کافر کی کیا ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں یہ وارد ہوا ہے کہ جیسے انسان اس دنیا سے چلا گیا، اعزاء اقربا نے جو بہت دوست رکھتے تھے، جو جان بھی قربان کرتے تھے، وہ بھی ابھی اس مرحلے میں پیچھے ہٹ گئے اور قبر کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اب جیسے ہی قبر میں وہ انسان وارد ہوا، اب روایت میں یہ ہے کہ یہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر
जन्नत के टुकड़ों का एक टुकड़ा होती है। वक़ब्रुल काफ़िर हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान, और काफिर की जो कब्र होती है वो जहन्नम के गढ़ों का एक गढ़ा होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के बहुत से फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा कब्र में क्या हासिल हुआ कि कब्र नूरानी हो गई, कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह हो गई। लेकिन जिसने विलायत का इकरार नहीं किया था उसके लिए अज़ाब का सबब रहा। फिर वहाँ पे अब तारीकी है, फिर अब वहाँ पर नूर नहीं पाया जाता है, और फिर आखिरत में भी उसके लिए अज़ाब अलीम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये कैफियत है। अब ये दुनिया तो मुअक्कत ही है। अब दुनिया की मिसाल क्या है? रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शख्स आया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह, ये दुनिया चंद दिन की है, और मैंने आप ही से ये सुना है कि आपने अपने भाई जनाब ईसा के ज़ुबानी ये हदीस शरीफ बयान फरमाया है। आपने ये कहा है कि जनाब ईसा के लिए ये हदीस कुदसी थी कि दुनिया कंतरा, दुनिया एक पुल के मानिंद है। तो आप सभी हज़रात जानते हैं कि पुल हकीकत में मकसद पुल के ऊपर चलना, मकसद तक पहुंचने के लिए मुकद्दमा होता है, मकसद नहीं होता है पुल के ऊपर चलना। इसका मतलब यह है कि दुनिया ये इंसान के लिए मकसद वाकई नहीं है। दुनिया में आया है ताकि दुनिया को भी आबाद करे, आखिरत को भी आबाद करे, और आखिरत को आबाद करने के लिए इसी दुनिया में कोशिश करे। जिस तरीके से अब दुनिया कंतरा, एक पुल पर इंसान कितनी देर ठहरता है, जितनी देर तक उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वहां पे लाजिम और जरूरी होता है। तो ये दुनिया पुल है उस आखिरत के लिए, और मौत एक मोमिन के लिए दूसरी दुनिया में दाखिल होने के लिए दरवाजे की हैसियत रखता है। पैगंबर से वो शख्स कहता है कि आपने अपने भाई ईसा के लिए ये नकल फरमाई, और आपने खुद ये फरमाया है कि दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जैसे यहाँ पे तुम करोगे आखिरत में तुमको वैसे ही मिलेगा। मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जैसा यहाँ होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक तमसील और एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये भी है कि जब किसान, जब बीज डालने वाला इंसान इस जमीन को अपना अमीन समझ करके अब उस दाने को जमीन के सीने के हवाले करता है, तो उसका मकसद क्या होता है? क्या खेत को जोतना, फिर बोना, फिर उसके बाद के मराहिल के उसकी परवरिश करना, और फिर आखिर में उसको दरख्त को काटना, और फिर उससे हुबूबात को, गंदम को, या जिस चीज का भी दरख्त है उसको हासिल करना। तो ये बताइए कि ये क्यों पैगंबर ने फरमाया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जहां पर बहुत सी लताफतें हैं। एक लताफत ये भी है अज़ीज़ान गिरामी कि जिस तरीके से एक किसान उस हकीकी महसूल तक पहुंचने के लिए इन सारे मराहिल को तय करता है, और जब ये सारे मराहिल अच्छे होते हैं तो महसूल भी अच्छी होती है। बस इंसान भी इस दुनिया के जितने मरहले हैं, अगर वो मरहला अच्छा होता है, अकायद का मरहला वो भी अच्छा है, अकायद अकायद हक्का हैं, आमाल आमाल सालिहा हैं, और फिर उसके बाद अखलाक अखलाक हसना है। तो अगर इस दुनिया के मरहले में अकायद हक्का के साथ, आमाल सालिहा के साथ, अखलाक हसना के साथ इन मराहिल को तय करता रहा, तो अब जब मकसद तक पहुंचेगा तो अब उसके लिए यही इरशाद होगा कि आशा सईदन व मात सईदा, इसने दुनिया को भी आबाद किया था, इसकी आखिरत भी आबाद है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो अगर किसान ने अज़ीज़ान गिरामी इन मरहले को अहसन तरीके से वहां तक पहुंचाया है तो महसूल भी उसकी अहसन होगी, और फिर वहां पर खसारा और नुकसान नहीं है। दुनिया आखिरत के लिए खेती है, यानी अगर यहाँ पर हर मरहले को इंसान ने मुकम्मल किया और अहसन तरीके से किया तो फिर वहां पर भी इंसान के लिए जज़ा और आखिरत, जज़ा है आखिरत में। और फिर इंसान की तख्लीक का हदफ भी क्या बताया, वो इसी कुरान मजीद ने इसी आय मुबारका में क्या इरशाद हुआ कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने
موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں عمل کس کا حسن ہے۔ تو قرآن مجید کا صریحی اعلان کیا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں کثرت عمل ملاک نہیں ہے بلکہ حسن عمل ملاک ہے۔ اگر حسن عمل میں ملاک نہ ہوتا تو یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا؟ یہ لفظ استعمال ہوا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس وجہ سے موت اور حیات کو خلق کیا، بنایا تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے کون انسان ہے کہ جس کا عمل احسن ہے۔ تو جس نے اس دنیا میں اپنے عمل کو احسن کیا، آخرت میں اس کے لیے جزا بھی احسن ہوگی۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، جزا احسن عمل کے مقابلے میں ہے۔ قرآن مجید نے صریحی طور پہ کیا اعلان کر دیا کہ ملاک کثرت عمل نہیں ہے، کثرت عبادت نہیں ہے، بلکہ احسن عمل ہے، حسن عمل ہے۔ کیوں قرآن مجید نے یہ اعلان کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، بہت لطیف باتیں مفسرین نے ذکر کیا ہے، بس وقت کی گنجائش کے لحاظ سے میں ایک لطیف مطلب کی طرف اشارہ کر کے اور پھر اس کے بعد مال مجلس کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ حضرات مل جل کر کے صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، احسن عمل اگر اس دنیا میں ہے تو آخرت میں جزا بھی احسن ہے۔ عرض کیا کہ جب انسان اس دنیا میں عمل کو انجام دے رہا ہے، تکرار عمل سے کثرت عبادت حاصل ہو جاتی ہے، مگر تکرار عمل سے حسن عبادت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ حسن عبادت اخلاص عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ انسان بغیر حسن عمل کے، کثرت عمل کے اوپر پوری رات سجدے پہ سجدہ کرتا ہوا چلا جائے، اس کی عبادت مفضول رہ جاتی ہے، اور جو حسن عمل کے ساتھ ایک سجدے کو انجام دے کر کے سو جائے، اس کا یہ عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قدر و قیمت قرآن مجید نے کیا کیا، کس چیز کو بیان کیا ہے کہ احسن عمل کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، تو کثرت عمل سے، تکرار عمل سے کثرت عمل ممکن ہے، لیکن احسن عمل یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ احسن عمل یہ اخلاص سے ممکن ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایسا اخلاص کہ جس کے اخلاص کے اوپر خود اخلاص کو ناز ہو، خود اخلاص کو فخر ہو، وہ امیر المؤمنین کا اخلاص، جب اخلاص کے ساتھ اس مشرک عمرو ابن عبدود کے سر کے اوپر ضربت لگائی تو پیغمبر نے حسن عمل کو مشاہدہ کیا۔ کیا فرمایا پیغمبر نے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہے۔ تو عزیزان گرامی، کثرت عمل انسان کو عابد تو بنا سکتا ہے، مگر روح عبادت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر حسن عبادت پایا جاتا ہو، حسن عمل پایا جاتا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن نے یہ کہا کہ عمل احسن عمل ہونا چاہیے۔ اب احسن عمل ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے، اور پیغمبر پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا دعا کرتے ہیں؟ پیغمبر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہتے ہیں کہ خدایا، یہ مدینہ المعاجز میں روایت موجود ہے، روایت مفصل ہے، میں فقط شاہد مثال کے طور پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب امیر المومنین پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس عالم میں کہ ذوالفقار سے خون ٹپک رہا تھا، اور پیغمبر نے جیسے ہی علی بن ابی طالب کو دیکھا، نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا، پیغمبر کے اتباع میں اصحاب پیغمبر نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر اس کے بعد پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے رب سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، آج علی کو
ایک ایسا تحفہ عطا کر، ایک ایسا ہدیہ عطا کر جس کو آج تک تو نے کسی کو نہ دیا ہو اور اس کے بعد قیامت تک کسی کو عطا نہ کرے گا، ایسا ہدیہ علی کو عطا کر دے۔ تو عزیزان گرامی، اگر عمل میں اخلاص ہو تو پیغمبر کی دعا بھی یہ ہوتی ہے اور پیغمبر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ تمہاری ضربت ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، اب میں احسن عمل، قبر کے بعد کے مراحل میں احسن عمل یہ انسان کے لیے مفید اور مؤثر ہوں گے۔ چنانچہ بس اب یہ فضائل کے آخری مرحلے میں ہے مجلس، دو حدیثوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ مرحومین کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی حدیث شریف ہے، من دخل فی مقابر، جو شخص بھی کسی بھی مقبرے میں داخل ہو، وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے نا، قرآن مجید نے یہ کہا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور پھر قبر پہ جب جائے گا انسان، جب قبرستان جائے گا تو موت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی تو گناہ بھی انسان کم کرے گا، وہاں پر جو قرائت کرے گا خود اس کو بھی ثواب ملے گا اور مردے کے لیے بھی باعث اجر و ثواب بنے گا۔ چنانچہ حکمت پائی جاتی ہے، حکم بھی ہے کہ انسان کو جب فرصت ملے بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد مقبرہ مسلمین میں جائے، اور اگر ہر دن نہیں جا سکتا ہے، ہر نماز کے بعد نہیں جا سکتا تو ہفتے میں ایک مرتبہ جائے، مہینے میں ایک مرتبہ جائے، لیکن قبرستان ضرور جائے، کیونکہ قبر کو دیکھ کر کے انسان کے لیے موت مجسم ہو جاتی ہے۔ پھر حب دنیا بھی، کہ جو ہر برائی کی جڑ ہے حب دنیا، یہ بھی اس قبرستان کے ذریعے سے کم ہو جاتی ہے اگر ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ حکم یہ ہے کہ قبرستان جائیں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی قبرستان جاتا ہے تو کیا اجر ہے؟ جو شخص بھی داخل ہوا قبرستان میں اور اس نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہنے کا اجر کیا ہے؟ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ اعطاہ اللہ اجر عبادت 50 سنہ، اگر کوئی قبرستان جا کر کے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کو 50 سال کی عبادت کا اجر عطا کیا جاتا ہے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا۔ اور اسی کے اوپر اکتفا نہیں حدیث میں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ محى اللہ عنہ وعن ابیہ وامہ، اللہ اس سے بھی اور اس کے ماں باپ سے بھی کیا کرتا ہے؟ محى عنہ وعن ابیہ وامہ ذنوب 50 سنہ، کہ اللہ خود اس شخص سے بھی اور اس کے ماں باپ کے بھی 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے عزیزان گرامی، کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا اور اس طریقے سے کہ 50 سال کی عبادت کا اجر، اور اس کے نام اعمال سے، اس کے ماں باپ کے نام اعمال سے 50 سال کے گناہ بخش دیے گئے۔ رسول خدا نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جاتا ہے، کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان میں، مومنین کے قبرستان میں، اور وہ قرأ آیۃ من آیات اللہ، حتیٰ قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت کو پڑھتا ہے، عزیزان گرامی ایک آیت کو بھی اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اعطاہ اللہ اجر 70 نبیہ، اللہ اس ایک آیت کے پڑھنے کے اجر میں 70 نبیوں کے اعمال کا جو اجر ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مطالب بہت سے اس مقام پہ عرض ہو سکتے تھے، لیکن انہی کلمات کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے بس ایک جملہ کہہ کے چند جملے بس آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الدنیا قنطرہ، یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، سرائگاہ ہے، کہ اس کے بعد پھر حیات ابدی ہے۔ اس دنیا میں جیسا انسان نے کیا ہے آخرت میں ویسے ہی انسان کو جزا کے طور پہ دیا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی،
मोमिन की अलामत में से एक अलामत ये बताई गई कि मोमिन मौत की तमन्ना करता है। आप जिनकी मुसीबतों को सुनने के लिए आमादा हो गए, उनको भी मौत की तमन्ना थी। वो ये आवाज़ दे रहे थे कि हम सादिकीन हैं, कि जिनके साथ अल्लाह मईयत का हुक्म देता है, कुनु मास सादिकीन। वो सादिकीन कौन हैं? फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, कि जो मौत की तमन्ना करते हैं। और क्यों मौत की तमन्ना न करें? वो हुसैन इब्न अली के ऊपर कुर्बान होने के लिए मौत की तमन्ना करते हैं, वो दीन की हिफाजत के लिए मौत की तमन्ना कर रहे हैं, वो शरीयत इस्लाम को बचाने के लिए बचाने के लिए मौत को तलब कर रहे हैं। और कैसी मौत, ऐसी मौत की जो शहादत की मौत है। चुनांच ये ऐसा मैदान करबला, एक ऐसा मैदान है, एक ऐसा मरकज है कि जहाँ पर मौत की तमन्ना की जा रही है। शहादत की को बेकरारी से इंसान इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है। बस अजीज़ान गिरामी, कोई जवान ये आवाज़ देता है कि मुझे क्या फिक्र है कि मौत मुझ पर आ पड़े या हम मौत के ऊपर आ पड़े। और जनाब अली अकबर ये आवाज़ देते हैं, और ये तो शबीह पैगंबर है, ये तो हुसैन इब्न अली की निशानी है। हसन की निशानी ने भी यही कलिमात कहे। जब शहादत के जज्बे ने हसन इब्न अली के फर्जंद कासिम को शहादत से हमकनार करने के लिए, अब जब जनाब कासिम अपने अम्मू जान के खिदमत में आए, तो एक मर्तबा हुसैन ने यही तो सवाल कर लिया, ए मेरे लाल, क्या तुम शहादत के लिए बेकरार हो? तुम ये बता दो जरा कि मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? अल्लाहु अकबर। उस 13 साल के बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि क़यामत तक जिसकी तफसीर लोग करते रहे। क्या फरमाया? या अम्मा मौत मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा शीरी है। बस आजादारो जरा तसव्वुर करो, ये जवान थे, ये नौजवान थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह एक और ऐसी कैफियत है कि जो जबान से तो नहीं बोल सकता है कि मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन अपने को झूले से गिरा दिया। ए मेरे बाबा, मुझे भी मौत की तमन्ना, मेरी शहादत भी हिफाजत करेगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। खुदा इन आवाज़ों के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल करे, सिवाय हमें अहले बैत के कोई गम नसीब ना हो। बस चंद जुमले और आपकी रहमत तमाम आज़ादारों। जिस हुसैन इब्न अली ने ये देखा कि भतीजों का ये वलवला है, औलाद का ये वलवला है, जिगर के टुकड़ों की ये कैफियत है, दिल के पारों की ये कैफियत है। असहाब ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि एक मर्तबा नहीं बल्कि अगर 70 मर्तबा भी कत्ल किया जाए तो आपकी नुसरत से दरेर न करेंगे। ए आज़ादारो, जरा तसव्वुर करो इस मरहले में हुसैन को कितनी ढारस रही होगी। हाँ आज़ादारो, बस वो वक्त आ गया कि हुसैन के दिल में ये ढारस है, लेकिन वो हुसैन इब्न अली अपने फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं। सुबह से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मुसलसल लाशों पे लाशें उठा रहे हैं, और जो भी लाश को उठाते हैं, ए आज़ादारों, हुसैन इब्न अली के अमल और कुर्बानी में तवज्जो फरमाएं। हुस्ने अमल। एक मर्तबा हुसैन किसी भी लाशे को जब उठाना चाहते हैं, अपनी रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। ए मेरे अल्लाह, इस कुर्बानी को मुझसे कबूल कर ले। और ये इखलास और हुस्न अमल का जज्बा अज़ीज़ान गिरामी कि जैसे जैसे शहादत का वक्त करीब होता था, रावी कहता है हुसैन इब्न अली के चेहरे के ऊपर हसासियत दौड़ती जाती थी। बस एक वो मरहला आ गया अज़ीज़ान गिरामी, जब सब शहीद हो गए, हुसैन ने बीवियों को भी अलविदा कह दिया। और एक मर्तबा अब जब सबको खुदा हाफिज कह के दरे खैमे के ऊपर आए, मक्तल ने ये जुमला कहा, फनज़रा यमीनन व शिमाला। हुसैन ने कभी दाहिनी तरफ देखा, कभी बाईं तरफ देखा, अरे कोई नजर ना आया। बस आज़ादारों, हुसैन की निगाह एक मर्तबा मक्तल की तरफ पड़ी, आवाज दी, या बता सफा व या फरसान अलहजा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। ए मेरे शेरों, अरे तुम कहाँ हो? हुसैन सवार
شہداء کے لاشوں میں ارتباط ہوا. حسین ابن علی مقتل کی طرف جانا چاہتے, ایک مرتبہ زینب آئی, حسین ابن علی کو سوار کر دیا. زینب نے کہا اے بھیا, آپ نے ایسی آواز دی کہ ارے جس کا کوئی ناصر نہ ہو وہ مرنے کے لیے کیوں تیار نہ ہو جائے. اے بھیا یہ کیسے کہہ دیا, ابھی آپ کی بہن زندہ ہے, بس آزاد آرو. زینب نے حسین کو سوار کر دیا, لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر کے اے بی بی, جب جہاد کا فریضہ ادا ہو جائے گا ذوالجناح سے حسین زمین کی طرف آنا چاہیں گے, کون سہارا دے گا؟ عجب نہیں عرض کرے حسین کا ذوالجناح, حسین کی مساعد اور ایک دکھیاری ماں. اے میرے لال آ میری آغوش میں آ جا, بڑی مشقتوں سے تمہیں پالا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجنا. خدا سے گزارش ہے کہ رکعت سورہ الحمد 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ عابدہ بیگم بنت امجد علی, کنیز فاطمہ بنت قمر حیدر, ان مرحومین کی روح کو احسان فرمائے.